دعا سے پہلے آئیے چند لمحے خدا کے کلام کو سنیں اور پھر مل کر دعا کریں۔ داؤد بادشاہ کی زندگی ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتی کہ خدا کی حمد کیسے کی جائے، بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ درد کے موسم میں خدا کے ساتھ کس طرح سے جڑا رہا جا سکتا ہے۔ داؤد ایسا شخص نہیں تھا جس نے صرف اچھے دنوں میں خدا کی عبادت کی ہو۔ اس نے خدا کو غاروں میں بھی پکارا، جنگلوں میں بھی پکارا، دھوکے دہی کے موسم میں بھی پکارا، اور اس وقت بھی پکارا جب اس کا دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ زبور 61 پہلی اور دوسری آیت میں داؤد کہتا ہے، اے خدا میری فریاد سن، میری دعا پر توجہ کر۔ میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا۔ تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے۔ اب آئیے ذرا غور کریں اس جملے پر، میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا۔ داؤد یہ نہیں کہتا کہ اگر میرا دل افسردہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی میں ایسے موسم آتے ہیں جب انسان اندر سے تھک جاتا ہے، ایسے موسم جب انسان ہنس تو رہا ہوتا ہے لیکن دل خاموشی سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے، ایسے لمحے جب باہر سے سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے انسان جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ اور شاید آج کچھ لوگ ایسے ہی موسم سے گزر رہے ہوں۔ شاید آپ تھک چکے ہیں، آپ نے بہت برداشت کیا ہے، آپ نے خاموشی میں بہت کچھ اٹھایا ہے، آپ نے لوگوں کو بتایا بھی نہیں کہ اندر سے کتنے ٹوٹ چکے ہیں۔ اور درد کا سب سے خطرناک پہلو یہی ہے کہ یہ انسان کو تنہا کر دیتا ہے۔ انسان لوگوں سے دور ہونے لگتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ دعا سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ خدا کے حضور بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے اور کلام پڑھنے کی خواہش اس کے اندر سے ختم ہونے لگتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے درد صرف ایک احساس ہی نہیں رہتا بلکہ وہ روحانی کمزوری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن داؤد ہمیں ایک مختلف راستہ دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جب میرا دل افسردہ ہو جائے تب میں تجھے پکاروں گا۔ یعنی درد اسے خدا سے دور نہیں بلکہ اسے خدا کے قریب لے آیا۔ اور یہی وہ بات ہے جو آج روح القدس شاید آپ کے دل میں بھی ڈالنا چاہتا ہے۔ آپ کا درد آپ کو خدا سے دور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں اور آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، اور آپ یہ بھی یقین کر لیں کہ خدا آپ کو بھول چکا ہے۔ لیکن داؤد کی زندگی ہمیں دکھاتی ہے کہ جو شخص اپنے ٹوٹنے میں بھی خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ بکھرتا نہیں بلکہ خدا اسے سنبھالتا ہے۔ داؤد نے کہا، اے خدا میری فریاد سن۔ یہ ایک ایسے شخص کی آواز ہے جو جانتا ہے کہ انسان اسے شاید نہ سمجھیں لیکن خدا اسے سمجھتا ہے۔ لوگ اس کے آنسو نہ دیکھیں لیکن خدا اس کے آنسوؤں کو بھی دیکھتا ہے۔ لوگ اس کی دل کی جنگوں کو نہ سمجھیں لیکن خدا اس کے دل سے واقف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زبور 34 17 اور 18 آیت میں لکھا ہے، راست باز فریاد کرتے ہیں اور خداوند سنتا ہے اور ان کو ان کی سب مصیبتوں سے چھڑاتا ہے۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور پست ہمتوں کو بچاتا ہے۔ کیا آپ نے یہ سنا؟ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے۔ وہ قریب ہے، بہت قریب، آپ کے آنسوؤں کے قریب، آپ کے خوف کے قریب۔
آپ کی خاموش راتوں کے قریب، آپ کے اس درد کے قریب جس کے بارے میں آپ نے کسی کو نہیں بتایا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا صرف طاقتور لوگوں کا خدا ہے، لیکن بائبل ہمیں دکھاتی ہے کہ خدا خاص طور پر ٹوٹے ہوئے لوگوں کے قریب آتا ہے۔ وہ ان لوگوں کے پاس آتا ہے جن کی طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے، جن کی ہمت جواب دے چکی ہوتی ہے، اور جن کے دل بھاری ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ ابھی تک مکمل طور پر نہیں ٹوٹے، کیونکہ خدا نے آپ کو سنبھال رکھا ہے۔ ہاں، موسم بے شک سخت تھا، راتیں لمبی تھیں، دل بار بار تھک چکا تھا، لیکن خدا نے آپ کو نہیں چھوڑا، اور آج خدا آپ کو پھر بلا رہا ہے، دعا میں واپس، اس کی حضوری میں واپس، اور اس جگہ جہاں آرام ملتا ہے، روح کا آرام۔ کیونکہ درد کا مقصد صرف انسان کو رلانا نہیں ہوتا۔ اگر انسان محتاط نہ رہے تو درد اسے روحانی طور پر خشک بھی کر دیتا ہے۔ وہ عبادت چھوڑ دیتا ہے اور خدا سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ خاموشی میں جینا سیکھ لیتا ہے۔ باہر سے سب چیزیں معمول پر نظر آتی ہیں، لیکن انسان اندر سے بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن آج خدا اس خاموشی کو توڑنا چاہتا ہے۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ پھر سے اسے پکاریں، کیونکہ جب انسان خدا کو پکارتا ہے تو خدا صرف مسئلہ حل نہیں کرتا، وہ انسان کے اندر بھی کام کرتا ہے۔ وہ صرف طوفانوں کو نہیں روکتا، بلکہ اس نقصان کو بھی پورا کرتا ہے جو ان طوفانوں سے ہوا ہوتا ہے۔ وہ صرف دروازہ نہیں کھولتا، بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کو بھی بحال کرتا ہے۔ وہ صرف آنسو نہیں پہنچتا، وہ روح کو نئی طاقت بھی دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ آج یہی سننے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ آپ صرف بچائے نہیں جائیں گے، آپ بحال بھی کیے جائیں گے۔ آپ صرف زندہ نہیں رہیں گے، آپ پھر سے خوشی محسوس کریں گے، آپ پھر سے سکون محسوس کریں گے، اور پھر سے خدا کی حضوری میں بیٹھ سکیں گے، بغیر اس بھاری پن کے جس نے آپ کو بہت دیر سے دبا رکھا ہے۔ اور اگر آج آپ کا دل افسردہ ہے، اگر آپ اندر سے تھک چکے ہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروع کریں، تو آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ آئے باپ، یسوع کے نام میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو آج بھی اپنے بچوں کی فریاد سنتا ہے۔ تو آج بھی افسردہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو آج بھی ان لوگوں کے قریب آتا ہے جو اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اے باپ، تو جانتا ہے کہ یہ موسم کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جانتا ہے کہ کتنی راتیں ہم نے خاموشی میں گزاری ہیں۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ کتنی بار ہم نے مسکرانے کی کوشش کی جبکہ ہمارا دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ تو جانتا ہے کہ کتنی بار ہم لوگوں کے درمیان موجود تھے، لیکن اندر سے بالکل اکیلے ہو چکے تھے۔ اور آج خداوند، ہم تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ ہم بالکل تھک چکے ہیں۔ یہ درد بہت لمبا ہو چکا ہے اور یہ بوجھ بہت بھاری محسوس ہوتا ہے۔ یہ موسم ہماری طاقت سے بہت بڑا محسوس ہونے لگا ہے۔ کئی بار خداوند ہم دعا بھی نہ کر سکے، کئی بار ہم تیرے حضور میں بیٹھ بھی نہ سکے، کئی بار ہم نے خود کو تنہائی میں بند کر لیا، لیکن آج ہم پھر تجھے پکارتے ہیں۔ اے پربھو، ہمیں بچا لے، ہمیں اس درد سے نکال، ہمیں اس اندھیرے میں اپنا رستہ دکھا۔
جب ہمارا دل افسردہ ہو جائے تو ہمیں اس چٹان پر لے چل جو ہم سے اونچی ہے۔ پربھو یسوع، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہر ٹوٹے ہوئے دل کو شفا دے، ہر زخمی ذہن کو شفا دے، ہر بوجھل روح کو شفا دے، ہر خاموش جنگ میں خداوند تو ہماری مدد کر، ہر اس شخص کو شفا دے جو باہر سے تو مضبوط دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے بالکل بکھر چکا ہے۔ خداوند ان زخموں کو بھی چھو جنہیں کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، ان یادوں کو شفا دے جو اب بھی درد دیتی ہیں، ان خوفوں کو شفا دے جو راتوں کو جگائے رکھتے ہیں، ان آنسوؤں کو شفا دے جو لوگوں سے چھپ کر بہائے گئے۔ اے باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ موسم ہمارے دلوں کو سخت نہ کرے، یہ درد ہمارا ایمان چرا نہ لے، یہ تھکن ہماری دعا یا زندگی کو ختم نہ کر دے، بلکہ یسوع کے نام میں آج ہماری روح میں نئی تازگی پیدا ہو۔ ہمیں پھر سے دعا کی بھوک دے، ہمیں پھر سے اپنے کلام کی پیاس دے، ہمیں پھر سے اپنی حضوری میں بیٹھنا سکھا، ہمیں پھر سے یاد دلا کہ حقیقی سلامتی صرف تیرے پاس ہے۔ اے خداوند، آج کے بعد جب بھی ہم تجھے پکاریں ہمیں یقین ہو کہ تو سنتا ہے، جب بھی ہم روئیں ہمیں یقین ہو کہ تو قریب ہے، جب بھی ہم کمزور ہوں ہمیں یقین ہو کہ تو ہمیں سنبھالتا ہے۔ پربھو یسوع کے نام میں ہر طوفان کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، میں ہر بے چینی پر تیرے سکون کا اعلان کرتا ہوں، میں ہر افسردہ دل پر تیری قوت کا اعلان کرتا ہوں، میں ہر زخمی روح پر تیری شفا کا اعلان کرتا ہوں، اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پربھو یسوع کہ آج ہم اکیلے نہیں ہیں، تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں سنتا ہے، تو ہمیں سنبھالتا ہے، اور تو ہمیں اس موسم سے صرف گزارے گا نہیں بلکہ بحال کر کے نکالے گا بھی۔ یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے پوتر اور سندر نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ اگر اس دعا نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اپنے ایمان کے اظہار کے لیے کامنٹس میں آمین ٹائپ کیجئے۔ اگر آپ کی کوئی خاص دعا یا درخواست ہے تو ہمیں ضرور آگاہ کیجئے، ہم خوشی سے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اس دعا میں شامل ساری برکات آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں۔ خداوند کا اطمینان ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔